پوری دنیا میں تاریخ کی تشکیل کرنے والی ایک ہی چیز رہی ہے، نیچر کو اپنے مطابق ڈھالنے کی خواہش، اور نیچر کو اپنے مطابق ڈھالنے کی یہی خواہش انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ سلطنتیں وجود میں آ گئیں، لیکن جب سلطنتوں کا جنم ہو گیا تو مقابلہ اور تشدد بھی انسانی تاریخ کا ناگزیر حصہ بن گئے۔ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سچ ایک ہے، ہم جتنے آگے بڑھے ویسے ہی نئے نئے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے گئے۔ ہم نے کھیتی باڑی شروع کی تو ہماری آبادی تیزی سے بڑھنے لگی، آبادی بڑھی تو بیماریاں بڑھنے لگی۔ خیر، ہم نے جو بھی کامیابی سمیٹی اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل کم تو کیا ہوتے اور بھی بڑھ گئے۔ ہم نے ساتھ مل کر رہنا سیکھا، سلطنتیں بنائیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں دو چیزیں ملی، لیڈرز اور پروہت۔ انسان کی ساری کہانی مبہم رہی ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں مگر نتائج کبھی ہم سے پوچھ کر سامنے نہیں آتے۔ پہلے کسان نے جب فصل بوئی تھی تو اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ بھوک سے میں اور میرے گھر والے نہ مریں۔ یہ پہلے کسان نے سوچا تھا، مگر اس کے نتیجے میں انسانیت کو کیا ملا؟ ریاستیں اور سلطنت۔ پہلا بیج جو انسان نے جان بوجھ کر شعور کی سطح پر بویا تھا، اس سے توقع تو تھی کہ فصل اگے گی اور بھوک مٹے گی، مگر نتیجہ ہماری مرضی کا کبھی نہیں ملتا۔ اس بیج کے ساتھ یقیناً فصل تو اگی، مگر اس کے ساتھ ہی جاگیردار، شہنشاہ، پوپ، پادری اور کنگڈمز بھی آ گئی۔ یہ ہے مصر، آج سے 3200 سال پہلے۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل بہتا ہے۔ جنوب سے شمال کی طرف بہتے اس طویل ترین دریا کے کنارے دنیا کی اولین تہذیب کا جنم لینا قطعاً کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگتی۔ پہلی انسانی تہذیب جس میں مندر تھے، لکھنے کا فن تھا، پادری تھے اور عظیم الشان حکمران تھے۔ مصر کے ان اولین حکمرانوں، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، سوچا کہ دریائے نیل کے کنارے آباد ان کے پتھر کے مکانوں سے تشکیل پانے والی تہذیب کبھی نہ مٹے گی۔ ان کا تمدن لازوال ہے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آنا بھی کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس کسان تھے جو کھیتوں میں خون پسینہ ایک کر کے وافر خوراک پیدا کر رہے تھے۔ ان کے پاس کاریگر تھے جو پتھر تراش کر مکان بنا رہے تھے، جو مر جانے والے فرعونوں اور ان کے خاندان والوں کو حنوط کر کے ان کے مقبرے بنا رہے تھے۔ ان کے پاس ورک فورس تھی جو اہرام مصر جیسے کرشمے دکھا رہی تھی۔ 22,000 سال پہلے غاروں میں انسانوں نے رنگ میں ڈبو کر جو ہاتھ غار کی دیواروں پر نقش کیے تھے، وہ سلسلہ اب محلوں اور مقبروں کی تعمیر تک ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ انسان نے فن تحریر بھی ایجاد کر کے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آج سے 5,000 سال پہلے
مصریوں نے لکھنے کا فن دریافت کیا۔ ہم جیسے آج ای میل یا ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، مصریوں نے یہ تب ہی سیکھ لیا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ یہ میسج پتھروں یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑوں پر لکھ کر بھیجتے تھے۔ فن تحریر نے انسان کو ارتقاء کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا کا آغاز جس کا منطقی نتیجہ ہے یہ دنیا جو ہم جی رہے ہیں۔ انسان اب صرف سروائیول کی جنگلی ریس میں دوڑ رہی ایک اسپیشی نہیں تھا، اب وہ تہذیبوں اور تمدنوں کا خالق بن گیا تھا۔ وہ سفر جو بقا کے لیے ایک ریس سے شروع ہوا تھا اب ایک نیا موڑ مڑنے والا تھا۔ انسان نے فصل اگائی تو وہ آوارہ گرد شکاریوں کی انواع کی صف سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کھیتی باڑی کی دریافت نے انسان کو ایک جگہ پر آباد ہونے کا موقع دیا۔ قبیلے اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بن گئیں۔ قبیلے اور برادریاں بنی تو ان کے درمیان تنازعات نے جنم لیا۔ بڑی بڑی قدرتی آفتوں نے گھیرا تو قبیلوں نے اپنے اختلافات بھلا کر ساتھ مل کر رہنا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ جب قبیلے ساتھ آئے اور مل کر انہوں نے کام کیا تو ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے دکھائے کہ اب ساتھ مل کر کام کیے بغیر کوئی چارہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سب مل کر ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے تو پھر لیڈروں کا وجود بھی لازمی ہو گیا، اور یوں پہلی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ مگر ان سلطنتوں کو فنکشنل رہنے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت تھی جس کے بغیر ان سلطنتوں کو اپنا وجود قائم رکھ پانا ناممکن تھا۔ ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کی راہ نکلی لکھنے کے فن سے، کیونکہ تحریر کے فن کے بعد اصول، قانون اور دستور بننا ممکن ہو گیا۔ ٹیکس کا ریکارڈ رکھا جا پانا ممکن ہو گیا۔ فوجیوں کی تنخواہوں کا حساب کتاب رکھ پانا ممکن ہو گیا۔ یہ تہذیب کا آغاز تھا۔ تحریر کے فن نے اس آغاز کی ٹھوس بنیادیں فراہم کر دی تھی۔ فن تحریر ایک اور حوالے سے بھی بہت اہم ثابت ہوا، اور وہ تھا دستور سازی، مجرموں کو سزا دینے کا خیال اور اس کے لیے عدالتوں اور قاضیوں کا قیام۔ دنیا کی تاریخ کا یہ اہم موڑ کب اور کیسے شروع ہوا، یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔